الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ یہ سورہ آل عمران کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 146، 43 اور 148۔ پچھلی آیتوں میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی تھی کہ غزوہ احد میں ایک موقع ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بددلی آ گئی، وہ دل برداشتہ ہو گئے، ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی، اگر وہ شہید ہوئے تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ وہ خدا تو نہیں ہے، حی قیوم، الحی القیوم صرف اللہ کی ذات ہے، ہمیشہ سے جو زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء آئے، انہیں موت آئی، وہ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے۔ تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید ہو بھی جاتے ہیں، موت ان کو آتی ہے، تو تم کیوں پست ہوتے ہو؟ تم کیوں کمزور پڑتے ہو؟ تم کیوں کم ہمت ہوتے ہو؟ تم کس لیے لڑ رہے ہو؟ رب العالمین کے لیے لڑ رہے ہو، اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہو، تو اسے جاری رکھو۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا، اگر تم میں سے کوئی الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، دین سے نکل جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا میں نہیں رہے، تو پھر ہمارا گویا مقصد کیا ہو گیا؟ ادھورا ہو گیا۔ ہم جس دین کو ہم نے اختیار کیا تھا وہ صحیح نہیں، ایسا سمجھ کر کے اگر تم پیچھے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، تم اپنا خود نقصان کرو گے۔ اس لیے کمزوری مت دکھاؤ، ثابت قدمی کے ساتھ کیا کرو؟ لڑو۔ باقی جسے موت آتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اگر کسی کو موت آنے کا ہے تو وہ گھر پہ رہتے ہوئے بھی آ سکتی ہے، اگر موت آنے کی نہیں ہے تو وہ جہاد میں، جنگ کے میدان میں بھی نہیں آ سکتی۔ اب جو لوگ مارے گئے ہیں تو ایسا مت سوچو کہ مرنا ان کو او بھی شاید زندگی تھی، جنگ میں آ گئے اس کے لیے مر گئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کے لیے عمر زندگی اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے، وہ زندگی اور وہ عمر پورا کر کے ہی وہ آدمی مرتا ہے، اس سے پہلے کوئی بھی مرتا نہیں۔ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اب آگے مزید پچھلے واقعات، پچھلے لوگوں کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پچھلے لوگوں نے کس طرح سے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا، انہوں نے جنگیں لڑی، کس طرح سے وہ ثابت قدمی کے ساتھ لڑے۔ اللہ نے ان واقعات کو بیان کر کے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے، حوصلہ ان کا بڑھایا ہے۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ اللہ والوں نے بڑی کثیر تعداد میں قتال کیا ہے، لڑا ہے، جہاد کیا ہے۔ تو کتنے ہی نبیوں نے، تو معلوم ہوا جہاد صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں تھا، اس سے پہلے بھی بہت ساری امتوں پر جہاد فرض تھا، انہوں نے جہاد کیا، لڑا انہوں نے۔
فرمایا کس نے کی؟ نبیوں نے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ہے حضرت داؤد، حضرت طالوت کا ذکر آیا، جالوت ظالم کے خلاف میں انہوں نے لڑا تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے کتنے ہی نبیوں نے جہاد کیا، ان کے ساتھ ربیون، یہ ربانی سے ربیون اس کے معنی ربانی، اللہ والے، رب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو اس کو ربانی بولتے ہیں۔ ربانی کا معنی ہوتا ہے اللہ والا۔ تو کتنے ہی اللہ والے نبیوں کے ساتھ مل کر کے قتال کیا، جہاد کیا۔ تو یہ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں تھا، بائبل اور اس طرح کی جو اہل کتاب کی کتابیں ہیں ان کی کتابوں میں تو ایسے جنگی واقعات بے شمار ہیں، سمجھ رہے؟ تو یہ جہاد جو مسلمانوں کے اوپر بدنام کیا جاتا ہے نا، یہ جہاد جہاد بول کر کے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، یہ جہاد مقدس لفظ ہے، سمجھ رہے؟ اور اس سے پہلے بھی جہاد لوگوں نے کیا، نبیوں نے کیا، اللہ والوں نے کیا۔ آج ہمارے ہندو بھائی لوگ کیا کہتے ہیں؟ اہمسا کی بات کرتے ہیں، عدم تشدد کی بات کرتے ہیں، ہمارا دھرم اہمسا، ہم ہنسا کی بات، سمجھ رہے؟ خود ان کی جو کتابیں ہیں رامائن ہو، مہابھارت ہو، وہ جنگ کے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں۔ کیا خان صاحب؟ ہاں، غلط نہیں ہے جہاد۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ ارے ظالموں کے خلاف لڑنا، حق کو بلند کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، دنیا میں جو فساد ہوتا ہے اس فساد کو ختم کرنا، یہی تو جہاد کا مقصد ہے۔ یہ کوئی خراب مقصد ہے؟ آپ ہی بتاؤ نا، یہ کوئی غلط کام ہے؟ ایک مظلوم کا ساتھ دینا، ظالموں سے پنجہ آزمائی کر کے ان کے قدم اور ان کے کیا کہتے ہیں ارادوں کو روکنا اور ان کے ظلم کو ختم کرنا، غلط کام ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو غلط ہوگا، ظلم اور بڑھے گا، سمجھ رہے؟ جہاد ایک مقدس لفظ ہے۔ اگر جہاد کو صحیح مقصد کے ساتھ کیا جائے، صحیح نیت کے ساتھ کیا جائے تو اس سے دنیا میں امن آتا ہے، شانتی آتی ہے، فساد ختم ہوتا ہے۔ جہاد ہی کے ذریعے سے کوئی قوم زندہ رہ سکتی ہے، باقی رہ سکتی ہے۔ جہاد کے بغیر کوئی قوم اہنسا کی بات کرنے والے صرف زبانی بات کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کتنی ہنسا ہے، کیسی باتیں کرتے۔ اگر واقعی تم اہنسا کی بات کرتے ہو تو تمہیں تو سانس بھی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ سانس میں بھی کتنے کی کیٹان ہوتے ہیں، جاندار چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے، تم کو تو دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے، تم چاند کو جاؤ، اچھا ہے کیا خان صاحب، ٹکٹ لے کے جاؤ وہیں کا، تم دنیا میں رہنے کے اس زمین میں دھرتی پہ نہیں رہ سکتے۔ نہیں، وہ ہتیا یہ ہتیا، ہم تو کسی کی ہتیا نہیں کرتے۔ واہ، زبان سے بولنا بہت آسان ہے، نہیں، ان کی دیوی دیوتا ہی بیٹھتے کس کے اوپر؟ شیر کے اوپر، باغ کے اوپر۔ یہ ہنسا نہیں ہے؟ بیچارے جانور کے اوپر بیٹھ کر کے نہیں؟ پھر ان کا بڑا پنڈت اور وہ چمڑے میں بیٹھتا ہے، چمڑا، اور کس کا چمڑا؟ تیرا باپ کا چمڑا، کسی جانور کا ہی چمڑا ہوگا نا، اس کو ذبح کر کے تم نے کیا کر دیا اس کے پیٹ۔ بات کرتے ہیں اہنسا کی، اور خود تمہارا قرآن، تمہاری کتابیں ہنسا کی بات کرتے۔ اصل میں ہنسا اہنسا کیا ہے؟ ارے ظالم کے خلاف لڑنا کوئی ہنسا نہیں ہے، سمجھ رہے؟ ہاں، اگر آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا یہ ہنسا ہے، ظالموں کو ختم کرنا ہنسا نہیں۔ آج بھی کتنی ملکوں میں نہیں، قاتلوں کو سزا دیجیے، مرانا دنڈنے بول کے، مرانا دنڈنے، پھر اس کو ہنسا بولو نا۔ مرانا دنڈنے کیوں رکھتے تم؟ مرانا دنڈنے نہیں، ہنسا کی بات کرتے۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، یہ کوئی امت محمد یہاں پر فرض نہیں تھا جہاد، اس سے پہلے بھی کتنے کی قومیں آئیں، کتنے ہی نبیوں نے جہاد کیا، ان کے ساتھ اللہ والوں نے کیا قتال کیا، لڑا، سمجھ رہے؟ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جو کچھ انہیں پہنچا، جو کچھ تکلیف انہیں پہنچی، اس پر وہ کبھی کمزور نہیں ہوئے، کبھی وہ کیا نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، ہمت نہیں ہاری،
ان کے بیوی بچوں کو مارا گیا، ان کے مال و دولت کو لوٹا گیا، ان کے زمین جائیداد کو چھینا گیا، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلایا گیا، آج کے حساب سے بولو کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ، لیکن وہ کبھی کم ہمت نہیں ہوئے، کم ہمت نہیں ہوئے۔ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ان کو جو تکلیفیں پہنچی انہوں نے کبھی اس میں کمزوری نہیں دکھائی۔ وما ضعفوا، اور نہ سست ہوئے، وہ کمزور ہوئے بھی نہیں اور انہیں کمزوری دکھائی بھی نہیں۔ وما استکانوا، اور وہ دبے بھی نہیں، مغلوب نہیں ہوئے، ہارے نہیں۔ استکان کہتے دبنا، کبھی باڈی لینگویج سے آدمی دبتا ہے، کبھی زبان سے کچھ ایسے کلمے بولتا ہے، اس سے بھی دبنے کا اظہار ہوتا ہے، نہیں بیگم ہمیں معاف کر دو، ایسا نہ۔ وما استکانوا، وہ کبھی دبے نہیں، کبھی مغلوب نہیں ہوئے۔ مطلب کیا؟ وہ پورے ثابت قدمی کے ساتھ لڑے اور ظالموں کو پیچھے ہونے پر مجبور کیا۔ ایسے جو ثابت قدمی کے ساتھ لڑتے نا اللہ کے راستے میں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے ایسے لوگوں کو۔ صابر، ارے صبر کرنے والوں کو صابر کہتے ہیں، یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، دین اسلام کا ایک بہت بڑا اصول ہے صبر، اس کے بغیر کوئی آدمی کامیابی پا ہی نہیں سکتا ہے۔ صبر بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے ہر کام میں۔ جلد بازی سے آدمی نقصان اٹھاتا ہے، صبر سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ صبر کرنا چاہیے۔ کچھ ہو گیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے کچھ تو کم ہمت مت دکھاؤ، صبر کرو، تم اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہو، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ واللہ یحب الصابرین، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرنے کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے لا تتمنوا لقاء العدو، تم تمنا مت کرو دشمن سے ملاقات کی، کہ دشمن ہم سے ملاقات کرے، ہم پنجہ آزمائی کریں گے، انہیں سیر تو میں سوا سیر، میں چھوڑوں گا نہیں۔ تم تمنا مت کرو کہ دشمنوں سے تمہارا مقابلہ ہو، تمہاری مڑ بھیڑ ہو، تمہارا مقابلہ لڑنے کا موقع تم تمنا مت کرو، لیکن فَإِذَا لَقِيتُمْ، جب کبھی ملاقات ہو جائے دشمن سے جب کبھی مقابلہ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو پھر فَاصْبِرُوا، پھر صبر کرو، یعنی ثابت قدمی کے ساتھ لڑو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، کیونکہ جنت کا راستہ ان تلواروں کے سایوں میں سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ جنت پکی، اللہ کے راستے میں تم لڑ رہے ہو، تمہاری جان چلی بھی جائے تو تم شہادت کا اونچا درجہ پاؤ گے۔ یہ راستہ جنت کا راستہ ہے، کوئی معمولی راستہ نہیں ہے۔ تو تمنا تو نہیں کرنے کا، لیکن اگر مقابلہ ہو جائے تو پھر پیچھے بھی نہیں ہٹنے کا، صبر کرنے کا۔ واللہ یحب الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کو، ثابت قدمی کے ساتھ لڑنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو پچھلے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، پچھلے لوگوں نے کتنے نبیوں نے، کتنے اللہ والوں نے کیا کیا؟ قتال کیا، جہاد کیا۔ فرمایا وما کان قولہم، ان کی تو بات یہ تھی، ان کی زبان سے جو کلمے نکلتے تھے بس یہ تھے کہ الا ان قالوا، وہ نہیں بولتے تھے مگر یہ کہ ربنا غفر لنا ذنوبنا، ان کی زبانوں میں دعائیں ہوتی تھیں، وہ دعائیں مانگتے تھے، لڑتے بھی تھے اور زبان سے دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے۔ لڑ بھی رہے اللہ کے راستے میں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں، یہ اللہ والوں کی نشانی۔ لڑنے کے وقت میں بھی اللہ کو یاد کر کے اللہ سے دعائیں مانگتے۔ دعائی مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، کوشش کرنا بھی چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی جنگیں لڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس موقع پہ دعائیں بھی مانگی نہیں؟ اللہم منزل الکتاب و مجری السحاب و حازم الاحزاب اہزمہم وانصرہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اے اللہ کتابوں کو نازل کرنے والے، آسمانی کتاب قرآن کو نازل کرنے والے، بادلوں کو اٹھانے والے، لشکروں کو شکست دینے والے، ہرانے والے، اے اللہ ان کافروں کو ہرا دیجیے اور ہماری مدد فرمائیے، وانصرنا علیہم، ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے ہیں۔ تو پچھلے لوگوں نے یہ دعائیں مانگی، جہاد بھی کیا، ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگی۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملے میں ہم نے جو حد سے تجاوز کیا، حد سے آگے بڑھ گئے کسی بھی معاملے میں، اے اللہ اس کو بھی ہمیں معاف کر دو، اس کو بھی معاف کر دو۔ کسی بھی معاملے میں ہم سے حد سے زیادتی ہو گئی، اللہ اسے بھی آپ معاف فرمائیے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جمائیے، ہمارے قدموں کو جمائیے۔ قدمیں جب جمتی ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے، تو قدموں کو جمنا ضروری ہے۔ جب کوئی قوم ثابت قدمی کے ساتھ لڑتی ہے تو اس قوم کو کامیابی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، چاہے وہ کتنی تھوڑی تعداد میں کیوں نہ ہو۔ وثبت اقدامنا، اس سے پہلے طالوت، حضرت داؤد علیہ السلام اور بادشاہ طالوت کا ذکر آیا تھا، اس میں بھی دیکھو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر، اس میں ہے فہزموہم بإذن اللہ وقتل داؤد جالوتا، اس سے پہلے ہے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اس میں بھی دعائیں ہیں، اس میں بھی انہوں نے دعائیں مانگی۔ وثبت اقدامنا، اس میں ہے افرغ علینا صبرا، انہوں نے دعا مانگی تھی افرغ علینا صبرا، ربنا افرغ علینا صبرا، صبر کو اے اللہ ہمارے اوپر انڈیل دیجیے، صبر انڈیل دیجیے۔ کتنے رہ گئے تھے؟ تھوڑے رہ گئے تھے، ادھر سامنے اتنا بڑا لشکر جالوت کا، ہمت نہیں ہارے، اللہ سے دعائیں انہوں نے مانگی، اے اللہ ہمیں صبر کو انڈیل دیجیے، ہمارے قدم کبھی لڑکھڑائیں نہیں، پیچھے نہ ہٹیں ہم لوگ، اس طرح ہمارے قدموں کو جمائیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جمائیے۔ اور اس کے بعد وانصرنا علی القوم الکافرین، وہاں پر بھی یہی دعا ہے، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ ہم تو لڑ رہے ہیں اللہ آپ کے راستے میں، آپ کا کلمہ بلند ہو، آپ کی فرما برداری اس دھرتی پہ اس زمین پر ہو، نافرمانی نہ ہو، صلاح ہو، اصلاح ہو، لوگ نیک بنے، ہم اس نیت سے لڑ رہے ہیں۔ اور یہ کافر ہیں، یہ کفر اور شرک کو پھیلانے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے، ظلم و زیادتی کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ لڑ رہے، یہ جی رہے ہیں، تو ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ لڑنے کا مقصد اگر صحیح ہو تو پھر یہ بہترین عمل ہے، سمجھ رہے؟ جہاد بہترین عمل ہے، تو کوئی ہنسا نہیں ہے۔ آج غیروں نے پروپیگنڈا کر کے جہاد کے لفظ کو کیا کیا ہے؟ بدنام کیا ہے۔ جہاد بولتے مسلمان بھی ڈرتے، جہاد بولتے، جہاد کا لفظ مسلمان بھی نہیں نکالتا، نماز نکالے گا، روزہ نکالے گا، لیکن جہاد نہیں نکالے گا۔ کیوں بھائی؟ ڈر۔ جہاد ایک مقدس لفظ ہے، ان لوگوں نے بدنام کیا اس کا، سمجھ رہے؟ تو وثبت اقدامنا، وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے قدموں کو جمائیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ جب انہوں نے جہاد کیا اور انہوں نے دعائیں مانگی، ثابت قدمی کی، تو فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے انہیں دنیا کا بھی اجر اور ثواب بدلہ دیا۔ دنیا میں کیا چاہیے انسان کو؟ کامیابی چاہیے، جس مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں وہ مقصد پورا ہو جائے، یعنی اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی فرما برداری ہو، اسلامی حکومت آئے، لوگ قرآن اور سنت پر، کتاب و سنت پر کیا زندگی گزارنے والے بنے،
کامیابی ملے اللہ نے وہ بھی دیا ان کو، نہیں سمجھے؟ اور صحابہ نے بھی لڑا تو ان کو اللہ نے دیا کہ نہیں؟ مکہ فتح ہوا کہ نہیں؟ قریب قریب آدھی دنیا میں اسلامی پرچم لہرایا نہیں؟ ہاں، کتنا امن تھا، کتنی شانتی تھی، جنگیں کتنی ہوئی، مارے گئے کتنے صرف، لیکن فائدہ کتنا ہوا؟ سارے عرب سے ظلم خاتمہ ہو گیا، امن شانتی۔ دو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، کیا کچھ ظلم کرتے تھے وہ لوگ، سارا ظلم ختم ہو گیا، سب جگہ شانتی سے۔ ایک ہی گھاٹ میں بکری بھی بھیڑیا دونوں بھی کیا کر رہے ہیں؟ پانی پی رہے ہیں۔ اللہ، کبھی دیکھا ہے؟ اللہ، ایسا زمانہ آیا تھا، عورت پورے زیورات کے ساتھ پہن کر کے اکیلی نکلتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، کوئی اسے چھیڑ خانی کرنے والا نہیں، کوئی اس کے اوپر حملہ کرنے والا نہیں، کوئی اس کی عزت سے کھیلنے والا نہیں۔ کیا شان! اب آپ دکھاؤ نا، کوئی عورت جا سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہو تو بھی کوئی خیریت ہے، کسی بچے کی جان کی سلامتی کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے آپ۔ ایسی زندگی، ایسے ماحول میں ہم جی رہے ہیں، ایسا لگتا ہے ہم انسانوں کے درمیان میں نہیں، درندوں کے بھی، بلکہ درندے بھی شاید اس سے اچھے ہیں۔ نہیں، پھر تو جہاد سے زندگی دنیا میں امن آتا ہے، شانتی آتی ہے۔ فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے ان کی دنیا کا بھی اجر دیا، ان کو دنیا میں کامیابی دی، جس مقصد کے لیے انہوں نے لڑے تو وہ مقصد پورا ہوا۔ وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین بدلہ بھی اللہ نے انہیں دیا، آخرت کا جنت کے 100 سے زیادہ درجے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین علی القائدین درجہ، اللہ نے جو مجاہد ہیں ان کا درجہ بڑھا دیا ہے، ان کی فضیلت بڑھا دی ہے۔ کس کے اوپر؟ جو جہاد نہیں کرتے، جو جہاد نہیں کرتے ان سے بھی بڑا مقام کل جنت میں کون پائیں گے؟ جہاد کرنے والے پائیں گے، نہیں سمجھے؟ اگر عام مسلمان کو ایک فلیٹ مل رہا ہے تو مجاہدین کو کیا ملتا ہے؟ بڑا بڑا بنگلہ ملے گا، فار ایگزامپل۔ جنت میں بڑا اونچا مقام انہیں ملتا ہے مجاہدین۔ وحسن ثواب الآخرہ، اللہ نے ان کو آخرت کا بہترین بدلہ بھی دیا، یہ پاسٹ کا لفظ ہے، دیں گے ایسا نہیں، دیا ان کو جنہوں نے بھی اللہ کے راستے میں لڑا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتے ہیں، نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں، نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وقتی طور پہ اگر کافر اور ظالم کیا ہو رہے ہیں؟ کامیاب نظر آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایسا مت سمجھو کہ اللہ کافروں کو پسند کرنے لگ گیا ہے، نہ، اللہ تو ہمیشہ محسنوں کو ہی پسند کرتا ہے، ہمیشہ اللہ محسنوں کو ہی پسند کریں گے۔ وقتی طور پہ جو ان کو کامیابی ملی، اس سے تم دل برداشتہ نہیں ہونے کا، سمجھ رہے؟ اس سے پہلے بھی آیا واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو کبھی پسند نہیں کرتے، نیکوکاروں کو پسند کرتے۔ تو تم نیک بنو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ تم بھی پچھلے لوگوں کی طرح، پچھلے نبیوں کی طرح تم بھی اسی جذبے کے ساتھ لڑو، اللہ یہ ساری چیزیں تمہیں بھی دیں گے، دنیا کا بھی اجر، آخرت کا بھی بہترین اجر تمہیں بھی اللہ دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک طرح سے تنبیہ بھی فرمائی اور ان کے حوصلے کو بلند کیا۔ پچھلے لوگوں نے ایسا کیا، تم بھی ایسا کرو، سمجھ رہے نا؟ تو جہاد ہمسا نہیں ہے، ہمسے کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔